اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ متکبرانہ وضع تھی. جن کا شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوگا ان کا مقدر جہنم ہے. جو وعید سنائی جا رہی ہے وہ کوئی معمولی وعید نہیں ہے. ما اسفل من الکعبین ففی النار، کہ تم اگر اپنے ٹخنوں کو کھلا رکھو گے اور تمہاری شلوار نیچے لٹکی بھی ہوگی تو پھر جہنم میں جلا دیے جائیں گے. اتنی بڑی وعید. تو یہ جو وعید ہے یہ آپ کو سنا دی گئی، تو اس کے بعد آپ پوچھتے ہیں پلٹ کے کہ یہ وعید آئی کہاں سے ہے اور یہ وعید دی کیوں گئی ہے. تو آئی کا جواب آپ کو یہ دیا جاتا ہے کہ پوری امت کے علماء، اسلاف، بزرگ، وہ جلیل القدر ہستیاں جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کی محنت میں صرف کر دی، انہوں نے اس پر عمل کیا ہے، انہوں نے اس کو آگے منتقل کیا ہے. اور آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا. تو یہ ایک سینیریو. اس کے بعد آپ کے پاس ایک ہی رستہ رہتا ہے، یا تو آپ ان سے ان دونوں چیزوں کو چیلنج کر کے بحث کریں. آپ یہ کہیں کہ میں اسلاف کی روایت کے آگے سر تسلیم خم، میں ان کی جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، لیکن سوال تو میں ان سے بھی کروں گا کہ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے. کی جن کا شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوگا ان کا مقدر جہنم ہے، اور اس میں کہیں بھی تکبر کی بات نہیں آئی ہے. ان دونوں حدیثوں کا مطلب سمجھائیے. شکریہ. جب کبھی کوئی حدیث آپ کے سامنے آئے تو ایک اصول کی بات جان لیں، وہ یہ کہ یہ قرآن نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مرتب کر دیا، وہ اپنے سیاق سباق کے ساتھ موجود ہے. یہ رسول اللہ سے سنی ہوئی باتیں ہیں جو لوگ اپنے طریقے پہ بیان کرتے ہیں. چنانچہ میں نے اپنی کتاب میزان میں جہاں فہم حدیث کے اصول بیان کیے ہیں، وہاں اس جانب توجہ دلائی ہے کہ اس باب کی ساری چیزوں کو جمع کرنا چاہیے، پھر ان کو قرآن کی روشنی میں دیکھنا چاہیے. تو اس باب کی تمام روایات کو جب آپ جمع کرتے ہیں تو ان میں یہ بات پوری بیان ہو گئی ہے. یعنی اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ متکبرانہ وضع تھی، اور متکبرانہ اوضاع دنیا میں ہر چیز میں ہوتے ہیں، رہن سہن میں بھی ہوتے ہیں، کھانے پینے میں بھی ہوتے ہیں، اسی طرح لباس میں بھی ہوتے ہیں. عربوں کے ہاں اس طرح تہمت کو چھوڑ دینا اور جہاں چاہے گھسٹتی رہے، اسی طرح سے امامہ بہت لمبا باندھنا، اسی طرح کرتا بہت لمبا پہننا، اس کو اسبال کہتے ہیں. یہ سب متکبرانہ اوضاع تھیں، اور تکبر سب سے بڑا جرم ہے. تکبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے، کوئی تکبر کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تکبر کے اوضاع کے بارے میں رسول اللہ نے لوگوں کو کہا ہے کہ اس سے اجتناب کیا کرو. اس کا اس وقت جو لوگ پتلون پہنتے ہیں، پاجامہ پہنتے ہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں. جی واضح. ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ مذہبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو سب سے پہلی تبدیلی کا جو مطالبہ آپ سے سماج بھی کرتا ہے، روایت بھی کرتی ہے، مذہبی فکر بھی کرتی ہے، وہ آپ کا لباس ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ میری شخصیت کا اظہار ہوتا ہے میری جامہ زیبی پہننے اوڑھنے کے اندر. میں عام طور پہ اچھا ساتر محتشم لباس پہنتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اچھا دکھوں. لیکن جب آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ نے یہ جو لباس پہنا ہوا ہے اس میں جو شلوار ہے اس کو ٹخنوں سے اوپر کریں، اگر نہیں کریں گے تو ٹخنے جل جائیں گے. میں نے یہ مثال دی تھی. آدمی پلٹ کے پوچھتا ہے، قیامت کے دن جہنم میں جلا دیے جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے. گویا آپ دنیا میں خدا کی ایک دائمی ناراضگی مول لے رہے ہیں، دائمی ناراضی. اور دائمی ناراضی آپ ذرا تصور کریں ایک منٹ کے لیے. ایک آدمی پوری زندگی والدین کی اطاعت کرتا ہے، روزے کا اہتمام کرتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، دین اور شریعت پہ عمل کرتا ہے، لیکن اگر اس کے ٹخنے ننگے ہو جاتے ہیں تو جو وعید سنائی جا رہی ہے وہ کوئی معمولی وعید نہیں ہے. ما اسفل من الکعبین ففی النار، کہ تم اگر اپنے ٹخنوں کو کھلا رکھو گے اور تمہاری شلوار نیچے لٹکی بھی ہوگی تو پھر جہنم میں جلا دیے جائیں گے. اتنی بڑی وعید. تو یہ جو وعید ہے یہ آپ کو سنا دی گئی، تو اس کے بعد آپ پوچھتے ہیں پلٹ کے کہ یہ وعید آئی کہاں سے ہے اور یہ وعید دی کیوں گئی ہے. تو آئی کا جواب آپ کو یہ دیا جاتا ہے کہ پوری امت کے علماء، اسلاف، بزرگ، وہ جلیل القدر ہستیاں جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کی محنت میں صرف کر دی، انہوں نے اس پر عمل کیا ہے، انہوں نے اس کو آگے منتقل کیا ہے. اور آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا.
تو یہ ایک سینیریو. اس کے بعد آپ کے پاس ایک ہی رستہ رہتا ہے, یا تو آپ ان سے ان دونوں چیزوں کو چیلنج کر کے بحث کریں. آپ یہ کہیں کہ میں اسلاف کی روایت کے آگے سر تسلیم خم, میں ان کی جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں, لیکن سوال تو میں ان سے بھی کروں گا کہ انہوں نے کیوں منتقل کیا. یعنی کہ میں ساری زندگی ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھنے کے لیے تیار ہوں, میں سر تسلیم خم, لیکن مجھے سمجھایا جائے کہ اس کی وجہ کیا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ, سوری ٹو کٹ یو آف, تاکہ اگر مجھے سمجھ ہی نہیں آئے گی تو میرا دین کے ساتھ بدقسمتی سے جو آج کل ایشو ہے, نہ سمجھی کے باوجود عمل پہ زور دینے سے ہی وہ ہمارا دین کے ساتھ ایک کلچرل رشتہ, یعنی میں ایک منافقت کی زندگی جیوں گا پھر. ہاں, اور مجھے پتا بھی نہیں ہوگا منافقت کی زندگی. بالکل ایسا, یعنی میں ایک چیز کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ بھائی یہ کر کیوں رہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے, اور آپ ذرا تصور کریں, چلے میں نے تو اپنا لیا, مجھے پھر تو دین یہ کہتا ہے کہ نیکی کی دعوت بھی دو, میں نے تو آگے لوگوں کو بھی قائل کرنا ہے. تو میں اپنے لوگوں کو کیسے, اس کو تو میں اپنے بچوں کو کیسے بتاؤں گا, کیا بتاؤں گا ان کو. تو یہ سوال لے کر ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کہ پیغمبر اگر کہیں ہمیں ہمارے سامنے آ کر کہ دیوار میں سر مارو اللہ کا حکم ہے, تو ہم سوال نہیں کریں گے, ہم دیوار میں سر مار دیں گے. ہمارا پیغمبر ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے, وہ اللہ کی طرف سے نمائندہ بن کر زمین پر آیا ہے, وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے, وہ کوئی عام دائی نہیں ہے, وہ کوئی عام منادی نہیں ہے, وہ کوئی کیا کہتے ہیں سائنسداں نہیں ہے, کوئی تبصرہ کرنے والے سوشیولوج, کوئی فلسفی نہیں ہے, فلسفی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے زمین پہ ریپرزینٹیٹیو, یعنی خدا کی مائیت کا ظہور ہوتا ہے دنیا میں, تو وہ پیغمبر کی ذات والا صفات میں ہوتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ دین کیا ہے, مرضی کیا ہے, وہ بتائے گا نا, اس کی منشا کیا ہے, اس کی یافت کیسے, اس کی خواہش کیا ہے, اس کی دریافت کیا ہے, وہ بتائے گا پیغمبر. تو سوال اس سینیریو میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ ان پیغمبر نے یہ بات کہاں کہی ہے, یعنی دین کے سورسز میں کہی ہے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ دیکھیں دین کے سورسز ہی میں کہی ہے, حدیث کی کتابوں میں آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اور سندن یہ روایت ٹھیک ہے. تو اب آپ نے یہ کام کرنا ہے. میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتاتا ہوں. میرے والد صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے پروگریسو آدمی ہیں, مذہب سے ان کو بڑا لگاؤ ہے, لیکن جس وقت میں مذہب کی طرف آیا تو ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ مذہب کی طرف آنے کے بعد سب سے پہلی تبدیلی کس چیز میں نمودار ہوتی ہے, آپ کے ظاہر میں. تو میں نے بچپن ہی میں بہت مجھے لگاؤ ہوا تبلیغی جماعت سے, میں اس میں وقت بھی لگایا, نکلا, تو ظاہر تبدیل کیا میرے. تو میرے والد صاحب ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ بھائی یہ تم, باقی بھی گھر میں بچے ہیں, باقی بھی تمہارے بھائی ہیں, وہ بھی شلوار قمیض پہنتے ہیں, نارمل دکھتے ہیں, یہ تم نے کیا حیت بنائی ہوئی ہے, شلوار اوپر چڑھائی ہوئی ہے, ٹخنے تمہارے ننگے ہیں, اور دیکھنے میں بھی بظاہر کوئی بہت ریزنیبل معقول تمہاری صورتحال نہیں لگتی. تو میں اس وقت, آپ یقین جانیں, میں آپ کو دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے والد صاحب کی دین سے بے اتنائی پہ اس کو معمول کرتا تھا. میں کہتا تھا یہ کیا آدمی ہے کہ دنیا میں پڑے ہوئے, یعنی عقل سے خدائی یعنی ان کو خدا کے رسول کے حکم کے سامنے ان کو یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ میں باقی بھائیوں کی طرح دیکھوں, باقی بھائیوں کی طرح نظر آؤں. اور بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوا, میں بلکہ بہت ہی آج پلٹ کے دیکھتا ہوں تو حمیت اور غیرت انسان سے کیا کیا کام کروا دیتی ہے. آپ یقین جانیں انسان اتنا, جس کو آپ کہتے ہیں نا, بدتمیز ہو جاتا ہے پھر, کیونکہ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کے سامنے تو خدا کی بات آ گئی ہے. تو میں نے نماز پڑھاتے ہوئے کئی دفعہ مڑ کے, ان کی عادت نہیں تھی اس طرح سے پانچے اوپر کرنے کے, لوگوں کے سامنے میں نے کہا پانچے تو اوپر کریں, آپ نماز پڑھنے آگے. اچھا, اسی لیے یو ہیو دس ایٹیٹیوڈ آف سمپتھائزنگ ٹورڈز دوز پیپل جو بھی بالکل, کیونکہ وہ اس سے گزرے ہیں نا, اور خون بہانے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, تو آپ ان سے سمپتھائز کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ جب وہ ہمیں دیکھیں گے کل, یعنی کل کی جو میری ویڈیو میں میرا لباس تھا, وہ اس میں اگر مجھے دیکھیں گے تو پہلا سوال ان کے ذہن میں یہ آئے گا کہ بھائی یہ دین کی بات کرنے والا, اس کی شکل دیکھو, اس کا کوٹ دیکھو, اس کی داڑھی دیکھو, اس کے کپڑے دیکھو, یہ ہمیں مذہب سے مشابہت کر کے ہمیں مذہب سکھانے آ گیا. تو یہ چیز ہے. اچھا, انسان یہاں تک جاتا, ایک سینیریو ہے یہ سینیریو آپ کو پھر معاشرے میں اپنی بات, دیکھیں جب تک آپ کی بات کے پیچھے ریزن نہیں ہوگا تو ہمیشہ آپ اپنی بات زور سے منوائیں گے. ریزن ہے تو آپ کو زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا استدلال وہ زور پیدا کر دیتا ہے, آواز بھی نہیں اونچی ہوگی. یہاں پہ سوری میں اپنی بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں بڑا مشہور تھا ایک زمانے میں, آئی واز ویری آؤٹ اسپوکن. میں ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, بلکہ میڈیا انڈسٹری میں جب اوارڈ شوز وغیرہ ہوتے تھے تو بڑا ایک اچھی جیسچر میں ہمارے دوست جو ہوسٹ ہوتے مذاق بھی اڑاتے تھے کہ ہی از ویری ووکل, ویری آؤٹ اسپوکن. یار میں جتنا اللہ تعالیٰ کے پیغام کو انسان سمجھتا جاتا ہے اتنا ہی آپ کی جو زبان درازی ہوتی ہے, جو آواز کی اونچائی ہوتی ہے, وہ کم ہوتی جاتی ہے.
you're absolutely right कि फिर आप restlessness नहीं होती आपके अंदर, because you start understanding, और उस अंडरस्टैंडिंग की वजह से एक बड़ा अमन आता है दिल के अंदर। ऐसे ही आप फिर उसको देखें अपनी बात को शाइस्तगी के साथ, और आपको ये लग रहा होता है कि यार मेरे पास इतना मजबूत इस्तदलाल है, जो काम करना है उसने करना है, मैंने क्यों जोर पैदा करना है, मैंने क्यों रद्द अमल में मुब्तला होना है, मैंने क्यों किसी पे हुक्म लगाना है कि तुम तो दीन से दूर हो, तुम तो बागी हो, तुम तो फासिक हो, तुम तो फाजिर हो, और तुम्हारे अंदर तो हमियत गैरत ही नहीं है, इसकी जरूरत नहीं रहती। तो ये पहला सिनेरियो है। इस सिनेरियो में आपको एक बात बताई जाती है, वो बात एक दफा क्वालिफाई हो गई कि मजहब की किसी शख्सियत या ट्रेडिशन या रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी कॉल के अंदर वो पाई जाती है, तो अब आपने उसके आगे सर तस्लीम खम करना है, समझने की कोशिश भी नहीं करनी। यानी समझने की कोशिश भी करेंगे आप, ये यूं नहीं होता कि आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन वो कोशिश मान के करने की होगी। यानी ये तो तय कर लिया ना कि पहले मान लिया ये दीन की हिदायत है, अब इसको समझ भी लेंगे। यानी कि पहले जब मुझे पता चल गया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात रिवायत की गई, मेरे तक पहुंच गई, जी हाँ, पहले मैंने उसे मान लिया। ये टखने की मिसाल ही ले लेते हैं, ठीक है, कि मैं टखना दिखाऊंगा तो ये जलेगा। अब मैं देखूंगा कि अच्छा मैंने मान ली क्यों जलेगा, तो उसके लिए फिर यानी कि पहले मैं एक फैसला कर लूंगा, उसके ऊपर मैं रीजनिंग डालूंगा, बिल्कुल ऐसे। बजाय कि रीजनिंग के बाद फैसला करना। बिल्कुल ऐसे, यानी वो हो गया। अब उसके बाद मसलन मैंने रीजनिंग ढूंढने की तरफ गया। मैं पहले सिनेरियो को दयानतदारी से बयान करता हूँ, बल्कि मैं आपको उसमें, और हमें उस्ताद हमारे जो गामदी साहब हैं वो हमेशा ये बताते हैं कि दूसरे के मौक़िफ़ हमेशा ऐसे बयान करो कि दूसरा भी पुकार उठे कि भाई मेरी जो बात है वो यही बात थी। तो मैं ये दो सिनेरियोस का कंपैरिजन करते हुए ये हरगिज़ नहीं करूंगा कि मैं दूसरी तरफ के मौक़िफ़ को धुंधलाहट में बयान करूं और फिर बताऊं कि असल सिनेरियो क्या था। आप जाते हैं, चले गए, आपने कहा मान लिया मैंने, ये बताइए ये हुआ क्यों है, ये कर क्या दिया रसूलुल्लाह ने। यानी मेरी आस्तीन ऊपर नीचे हो जाए तो ये जहन्नम में नहीं जलेगी, मेरी कमीज ऊपर नीचे हो जाए जहन्नम में नहीं जलेगी, लेकिन मेरी शलवार ऊपर नीचे हो जाए तो मैं जहन्नम में जलूंगा। टखने से ऊपर नीचे, टखने से ऊपर नीचे, शर्म का भी नहीं है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो कहा यह जाता है कि देखिए ये असल में तकब्बुर की अलामत है, ये कहा जाता है। लंबे कपड़े उस वक्त होते थे। तो मुझे याद है जब मैं मदरसे में पढ़ रहा था, एक दिन एहतिजाजन अपनी शलवार टखनों से नीचे करके मैं चला गया। तो हमारे एक बड़े अच्छे बड़े महबूब उस्ताद थे, उन्होंने मुझे रास्ते में रोका और रोक के उन्होंने कहा कि भाई मियाँ ये क्या किया हुआ तुमने। तो मैंने कहा जी ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तलकीन की है वो तो तकब्बुर की वजह से की थी। तो वो कहने लगे कि तुम ये कहते हो कि तुम में तकब्बुर नहीं है, तुम्हारा ये दावा कि तुम ये कह रहे हो तुम में तकब्बुर नहीं है, यही तकब्बुर की अलामत है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने बड़ी इज्जत से उनको कहा, मैंने कहा देखें जहाँ ये रिवायत आई है सही बुखारी में, और हमारे यहाँ होता क्या है कि रिवायत जब रसूलुल्लाह से मुंतकिल होती है तो उसको टुकड़ों में बयान कर दिया जाता है। तो एक जगह पे मुकम्मल रिवायत है, जब रसूलुल्लाह ने ये बात कही तो सैयदना अबू बकर बैठे थे सामने। तो सैयदना अबू बकर ने कहा कि या रसूलुल्लाह मेरी तो तहबंद जो है वो ठहरती नहीं है, यानी थोड़ा सा जब आप वजन आपका ज़्यादा हो जाता है तो मुश्किल होता है कि आप उस तहबंद कभी कभी नीचे ऊपर होती रहती है। वजन कम हो जाए तो नहीं, वजन ज़्यादा भी हो जाए तब भी जाती है, वजन कम हो जाए तब भी जाती है। तो इस सूरत हाल में मैं क्या करूं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको क्या कहा? ये नहीं कहा कि अबू बकर ये तो दीन का हुक्म है, इस दीन के हुक्म में तुम्हें क्या मैं कोई इस्तिस्ना दे दूं? नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे फरमाया कि भाई माज़अल्लाह आप कोई तकब्बुर करने वालों में से हैं। तो मैंने उस्ताद को बड़ी मोहब्बत से मैंने कहा देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सैयदना अबू बकर को कहा कि वो को रोक दिया, तो इसका मतलब ये कि तकब्बुर असल चीज़ है। तो उन्होंने मुझसे फरमाया, और ज़ाहिरी बात है मैं रिवायत बिल माना कर रहा हूँ, जो मेरे फ़हम में उनकी बात मौजूद है, अल्फाज शायद ऊपर नीचे हों, तो उन्होंने मुझसे फरमाया, और ये असल में फरमान जो है उनका वो एक तसव्वुर फ़हम को वाज़े करता है। उन्होंने कहा भाई सैयदना अबू बकर के मुतकब्बिर ना होने की दलील तो रसूलुल्लाह ने दी थी, तो आप भी जाके उनसे अपनी दलील लें तो मैं मान लूँगा आपकी बात। यार नहीं यार, अच्छा चलो ठीक। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि देखिए सोचने का जाविया क्या है। ये वही होता है कि आपने पहले एक चीज सही मानी और फिर अब आप उसकी रीजनिंग पे आगे चलते जाएंगे। अच्छा, आप ये भी तसव्वुर ना करें कि ये रिवायत जो है हमारी मजहबियत के अंदर शायद कोई अजनबी चीज़ है या एक जगह पे पैदा। आप पढ़ें मौलाना फराही की जो तफसीर है उसका मुकदमा पढ़ें, तो उसके अंदर मतलब मौलाना इस्लाही जैसा जलील क़दर आलिम, जिनको हम बड़ा आकिल मतीन फ़हीम एक गौहर आदमी, जिसने कुरान मजीद के जो तिश्ना दरीचे थे उनको तिश्ना क्या होता है? यानी वो छुपे हुए, वो नेहा। अच्छा, तिश्ना का मतलब है छुपे हुए और नेहा का मतलब भी है छुपे हुए। अच्छा, तो वो गोशे जो लोगों के सामने नहीं थे उनको वो तक लिखते हैं कि मौलाना फराही जो हैं
ان کی اتنی اس درجے احتیاط تھی اس بارے میں کہ پیروں سے جو ہے نا ٹخنے جو ہیں شلوار کے وہ نیچے نہیں ہونے چاہیے. یہ روایت کے اندر رچی بسی ہوئی چیز ہے. تو یہ ایک سینیریو ہے, یہ میں نے ایک رکھ دیا آپ کی طرف. اب میں اس سینیریو کو دل سے قبول نہیں کرتا, تو میرے سامنے ایک اور سینیریو آتا ہے. یاد رہے آپ کو, یہ ترجمہ اس سینیریو کو میں دل سے قبول نہیں کرتا کا مطلب ذرا ایکسپلین. مطلب یہ ہے کہ بھائی مجھے نہ یہ بات سمجھ میں آئی کہ مجھے اپنے متکبر نہ ہونے کی دلیل رسول اللہ سے لے کر آنی ہے. مجھے نہ یہ بات سمجھ میں آئی کہ سیدنا ابوبکر کو استثناء بغیر کسی اصول پہ دے دیا گیا تھا. مجھے نہ یہ بات سمجھ میں آئی کہ محض جسم کے کسی حصے کا نمایاں ہو جانا وہ شرمگاہ میں شامل نہ ہو, یا شریعت کا جو پورا فریم ورک ہے اس میں کہیں زیر بحث نہ ہو, اس پہ مجھے جہنم کی وحید سنا دی جائے گی. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جنت جہنم کا ایک کرائٹیریا دین نے بیان کیا ہے, وہ قرآن مجید میں زیر بحث ہے. وہ کرائٹیریا کے اندر کہیں ایسا چیز موجود نہیں ہے جس میں سے میں ٹخنے برآمد کر سکوں. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میں ایک انسان, ایک حریت پسند, ایک آزاد فکر آدمی اپنے جسم کے اوپر کیا چیز اوڑھوں, کیا چیز پہنوں, اس کا فیصلہ کرنے کا بھی حق نہیں رکھتا. تو میں دنیا میں کرنے کیا آیا ہوں, کیا ارادہ, کیا اختیار ہے میرے پاس. تو میری فطرت, میری طبیعت, میرا وجدان, میرا شعور, میرا اندرون, ہر چیز اس کو اگل کے پھینک دیتا ہے, اس کو دل سے قبول نہیں کرتا, اس کو سمجھ نہیں آتی, سمجھ نہیں آتی. تو یہ سینیریو ہے جس پر آپ پھر کیا کرتے ہیں, آپ پھر روایت سے مجبور ہوتے ہیں. آپ اس ماحول میں جیتے ہیں تو آپ کو یہ کام کرنا پڑتا ہے. لیکن کبھی پلٹ کے کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی یہ دین کا حکم ہے تو کس بنیاد پر ہے, کہاں سے ثابت ہوا ہے, تو یہ ایک سینیریو ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا. آئیے اب دوسرے سینیریو کی طرف لے کے چلتا ہوں میں آپ کو. اور بطور طالب علم میں نے بھی اس سینیریو کو ایکسپلور کیا, دیکھا. اور میں یہ نہیں کہتا کہ مثلا یہ سینیریو دوسرا بالکل ٹھیک ہوگا, لیکن لوگوں کی خرد پر چھوڑ دیتا ہوں, لوگوں کی عقل پر چھوڑ دیتا ہوں, ان کے سواب دیتا ہوں کہ دیکھیں کیا فرق ہے. ایک دوسرا سینیریو آپ دیکھیں. دوسرا سینیریو یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دین دنیا میں کیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی دین جو ہے, آپ جب پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی انہیرنٹ ریم, آپ کی رینڈم جو ایکسس میموری ہے, اس میں کچھ کوڈنگز, کچھ سافٹ ویئر ڈال دیے کہ آپ جانتے ہیں نیکی بدی کیا ہے. فجورہا و تقویٰ, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہر آدمی کو جو مذہب سے واقف ہی نہیں ہے, اس کا کسی فلسفے سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس سے پوچھیں چوری اچھی چیز ہے, اس سے پوچھیں کسی سے بھی پوچھیں حسد اچھی چیز ہے, غیبت اچھی چیز ہے, کسی کے اوپر بہتان اچھی چیز ہے, کسی کے اوپر تکبر سے برتری ظاہر کرنا یہ اچھی چیز ہے. وہ کہے کہ نہیں ہے. تو یہ آپ کی فطرت میں موجود. اس فطرت کو لے کے جب آپ دنیا میں اپنے اوپر نظر دوڑاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ مخلوق ہیں, آپ کے گرد نعمتیں ہیں, ان نعمتوں سے آپ مستفید ہوتے ہیں. اس استفادے کے نتیجے میں آپ کے اندر سے ایک جذبہ شکر و سپاس پیدا ہوتا ہے. اس کے لیے آپ ایک منعم حقیقی, ایک ایسی ہستی کو ڈھونڈتے ہیں کہ جس کے آگے جا کے سر تسلیم خرم کر سکے, ان کو بتائیں کہ بھائی تو ہی ہے جس نے مجھ پر یہ عنایتیں کی ہیں. تو اگر وہ کوئی ہے تو اس کا کوئی پیغام بھی ہوگا, تو اس کا پیغام دنیا میں پیغمبر لے کے آتے ہیں. پیغمبر وہ دین ہمیں دو صورتوں میں دیتے ہیں, ایک قرآن مجید, ایک پیغمبروں کی عملی روایت. یہ دوسرا سینیریو میں آپ کو بتا رہا ہوں جس کو سننا کہتے ہیں. اب قرآن کو آپ نے کھول لیا, قرآن کو کھولا تو قرآن نے کھول کے آپ کو بتایا کہ جو پیغمبر جو کام کرنے آتے ہیں نا, ان کا جو مشن ہے, ان کا جو موٹو ہے, ان کا جو نصب العین ہے, وہ ہے پاکیزگی. اللہ نے پیغمبر بھیجے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, تاکہ تمہیں پیوریفائی کرے, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. یہ فریم ورک ہمیں مذہب نے دیا. اب دین کا کوئی حکم ایسا ہو نہیں سکتا جس کے اندر یہ اصول کنسسٹنٹلی پایا نہ جائے. پیوریفیکیشن, یہ پیوریفیکیشن چاہے اخلاق کی ہو, چاہے بدن کی ہو, چاہے یہ پیوریفیکیشن ہر چیز کی, کھانے پینے کی ہو, آپ کی گفتگو کی ہو, آپ کی روزمرہ معمولات کی ہو, پریکٹس جو دین کی ہے اس کو پیوریفیکیشن سے اٹیچ ہونا چاہیے. اب جب آپ مجھے یہ کہیں گے کہ ٹخنے اوپر کرو, تو میں تو پلٹ کے دوسرے سینیریو کے تحت یہ پوچھوں گا کہ وہ جو دین کا فریم ورک ہے, جو اس کا مینڈیٹ تھا, اس مینڈیٹ میں یہ بات کہاں آتی ہے. تو وہ یہ بتاتے ہیں, جو دوسرا سینیریو وہ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس فریم ورک کو دینے کے بعد دنیا میں 5 چیزیں حرام کی ہیں. کیا حرام کیا ہے؟ انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تفعلون. یہ 5 سورہ اعراف آیت 33. اللہ میاں کہتے ہیں مقصد پیوریفیکیشن ہے. ٹھیک ہے, اب میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ کیا چیز ہیں جو پروہائبٹڈ,
جو حرام کی جو حرام جو روک دی ہیں, ممنوع قرار دے دی. کلیئرلی بات ہے سورہ اعراف میں بتایا کہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے. انما حرما, صرف اور صرف یہ 5 چیزیں, صرف 5 چیزیں حرام, یہ 5 چیزیں حرام ہیں. اب دوسرا سینیریو یہ کہتا ہے کہ جو حکم دین کا آپ کے سامنے آئے گا, پہلا فلٹر تھا تزکیے کا, پاکیزگی کا, اس سے گزاریں. اب آپ کسی کو روکیں گے نا یہ کام نہیں کرنا, تو اس کو کوالیفائی کریں ان 5 کنڈیشنز میں. 5 چیزیں ذرا وہ ایک دفعہ ترجمہ کر کے بتا دیں. 5 یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا چیز حرام کی؟ فواحش حرام کی, والاسم والبغی بغیر الحق, سرکشی اور اناد, اور جس کو آپ کہتے ہیں بغاوت, اور اس کے بعد کیا کہا؟ والاسم والبغی بغیر وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا, کہ آپ شرک کریں. شرک کیا ہے؟ جھوٹ ہے نا. اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری, آپ اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں بھئی اللہ کے سبارڈینیٹس ہیں, یا اللہ کے بیٹے ہیں, اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ کہتے ہیں بھئی میرے ہیں تو میں بتاؤں گا نا, تم میرے بارے میں جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ اور آخری بات, اللہ کی طرف سے کسی چیز کو دین میں شامل نہ کرنا. یعنی 5 چیزیں وہ ہیں کہ سورہ اعراف کی آیت 33 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے صرف یہ 5 چیزیں حرام کی ہیں, کہ اندر نمبر 1 حق تلفی, فواحش, یعنی وہ چیزیں بدکاری اور تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں, خواہ چھپی ہوئی ہوں یا ظاہر ہو. حق تلفی, کسی کی جان, مال اور عزت کے خلاف کوئی ناحق اقدام کرنا, جانتے بوجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اوپر معذاللہ جھوٹ باندھنا, جیسے کہ شرک ہو گیا. اور 5ویں چیز کہ اپنی طرف سے کوئی چیز حرام اور حلال کرا دے, یعنی بدعت. اپنی طرف سے یہ کہہ دینا, یعنی اگر ان دین کے فلٹرز میں وہ نہیں آ رہی, نہ پیوریفیکیشن میں آ رہی ہے, نہ ان 4 میں جو پیچھے آ رہی ہے, اور آپ نے اس کو شامل کر لیا, دین بنا دیا, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو بھی میں نے حرام قرار دے دیا ہے. تو دوسرا سینیریو کہتا ہے بھائی رکو, اس میزان پہ پرکھو اس یہ کو. جس چیز کو تم دین قرار دے رہے تھے, دین نے تو کچھ اور پیرامیٹرز بتائے ہیں, پہلے اس میں کوالیفائی کرو, ورنہ تم اس کے اتاب میں آ جاؤ گے. وہ جو 5ویں چیز اللہ نے بتائی, اگر وہ دین ثابت نہیں ہوتے تو وہ کیا بتاتے ہیں؟ وہ یہ بتاتے ہیں کہ قرآن کا فریم ورک کیا ہے. اس فریم ورک میں اگر کوئی چیز لباس سے متعلق روکی گئی ہے آپ کو, تو قرآن ہی نے بتا دیا, ولا تسائر خدک للناس, لوگوں کے سامنے یہ اپنے گال پھلا کر نہ بیٹھو, ولا تمشی فی الارض مرحا, اور زمین پہ اکڑ کے نہ چلو, ان اللہ لا یحب کل مختال فخور, اللہ تعالیٰ ہر اکڑنے والے متکبر کو پسند نہیں کرتا. یہ قرآن کا فریم ورک ہے. اس فریم ورک کے بعد اگر کسی چیز کو ممنوع قرار پانا ہے تو اس کو تکبر کی تعریف میں شامل ہونا چاہیے. اس میں تکبر کیا ہے؟ اصل میں تکبر بھی سرکشی ہے. آپ اصل میں لوگوں کے اوپر دھونس جما رہے ہوتے ہیں, آپ لوگوں کی حق تلفی کر رہے ہوتے ہیں. تکبر کیا ہے؟ اسی چیز کا نام ہے. تو اب یہ جب فریم بن گیا, تو اب مجھے روایت نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے پائنچے اوپر کرنے ورنہ جہنم میں جلیں گے. تو سب سے پہلا کام میں کیا کروں گا؟ میں کہوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سر آنکھوں پہ. ہماری آنکھوں کا سرما, ہمارے ماتھے کا جھومر, ہمارے سروں کا تاج کیسے ہو سکتا ہے رسول اللہ کی بات ہم تک پہنچے؟ ہی نہیں ہو سکتے, ہم تو اطاعت کریں گے ان کی. آؤ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ بات کہی کب تھی. کیوں؟ کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے موجود نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے براہ راست یہ بات نہیں کہی ہے, یہ لوگوں نے بات مجھ تک پہنچائی ہے, اپنے انیشیٹو پہ پہنچائی ہے, اپنی زبان میں پہنچائی ہے, اور ایک آدمی نے بھی نہیں پہنچائی بھائی, سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے پہنچائی. تو آپ پہلے تحقیق کریں. یہ تحقیق کرنے کے بعد دیکھیں اصل بات کیا تھی. اس پروسیس سے جب آپ گزریں گے تو آپ کے سامنے اصل بات آئے گی. وہ اصل بات کو جب آپ نے پڑھ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما اسفل من الکعبین ففی النار, اس کے اندر یہ بتا دیا ہے خیلاء متکبر ہو کر. یعنی اگر آپ نے تکبر کی علامت کے ساتھ, جیسے کہ ہمارے دیہاتوں میں یا بعض اوقات ہمارے آج کے معاشرے میں بھی لوگ اپنی کپڑوں کو نیچے پھیلا دیتے ہیں. وہ جو یہ رائل کراؤننگ سیریمنیز ہوتی ہیں اس کے اندر دیکھیں, وہ مونارک جو چل رہا ہوتا ہے, آج کل بھی بی بی سی پہ دیکھ لیجیے, دسیوں علامتیں چل رہے ہوتے ہیں, پیچھے کپڑے پکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں, سو لمبے کپڑے. اس وقت ایک متکبرانہ قسم کی روایت بھی بن گئی تھی کہ لمبے کپڑے پہن. دوسرا سینیریو آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ جو روایت ہے, یہ روایت صرف کپڑوں کے لیے نہیں ہے, یہ تمہارے کفلنگز کے لیے بھی ہے, یہ تمہارے چشموں کے لیے بھی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ دین سے آزادی دے رہے ہیں وہاں پر. یہ آپ کے برانڈڈ جوتوں کے لیے, یہ آپ کے برانڈڈ جوتوں, یہ آپ کے اس رولیکس کی 50 لاکھ کی گھڑی کے لیے بھی ہے, یہ اس موبائل فون کے لیے بھی ہے جو دھونس جما کر آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں, یہ اس گاڑی کی چمک کے لیے بھی ہے جو محض پڑوسی کا دل جلانے کے لیے آپ گاڑی کو صاف کرواتے ہیں, یہ اس 10 لاکھ کے ڈولچے اینڈ گبانا کے بیگ کے لیے. بالکل ایسا, یہ تمام چیزوں کے لیے. اب آپ دیکھیے دوسرا سینیریو ہے. پہلے سینیریو میں ایک چیز آپ کو ایک
इंडिपेंडेंट हिदायत के तौर पे ममनू करार दी जा रही थी, जो आपको समझ में नहीं आ रही थी। दूसरे सिनेरियो ने उसको पूरे मजहब के फ्रेमवर्क में रख के रीडिफाइन किया और बताया कि भाई ये तो अच्छा, लोग आमतौर पे कहते हैं ये लोग जो नई बात करते हैं या मुख्तलिफ बात करते हैं जिद्दत पसंद है, तसाहुल इनके अंदर है, यानी ये मुश्किलात नहीं सह सकते। वो भाई मुश्किल तो वहां पर एक थी कपड़े की, इधर तो बहुत ज्यादा है। ये तो दूसरे सिनेरियो में जिंदगी अजीरन हो गई। ना ब्रांड्स पहन सकते हैं, ना एक्सपेंसिव जूते, यानी आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त क्या है कि आपने धौंस जमाने। तो ये दो सिनेरियो मैं खुलासा करता हूँ, और मैं इस बात को ऐसे कहना चाह रहा हूँ कि यार कोई ऑफेंड भी ना हो, वो भी ना लगे कि मैं फिंगर पॉइंट कर रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में जब बैक इन माई डेज जब मैं दीन से दूर था तो मैं ये देखता था कि जी टखनों के ऊपर शलवार तो इंसान कर लेते हैं, लेकिन वो टखनों के ऊपर जितना उन्होंने मुतकब्बराना किस्म की चीज़ें पहनी हुई होती हैं, तो ये वही शो करती है चीज़ कि एक प्रैक्टिस हमने बिना सोचे समझे मान ली, ठीक है जी हम टखनों से शलवार ऊपर करेंगे, और जो उसका एक एसेंस था कि तकब्बुर नहीं होना चाहिए, टखनों से ऊपर तकब्बुर ही तकब्बुर। मैं हमजा भाई अपनी मिसाल देता हूँ आपको, किसी और की मिसाल नहीं देता, कि जिस ज़माने में इब्तदाई तौर पर मैं इस प्रैक्टिस को करता था, मैं दयानतदारी से बता रहा हूँ आपको ये कि मैं उन लोगों को जो ये काम नहीं कर रहे होते थे, बशमूल मैंने आपको मिसाल दी अपने वालिद साहब की, उनको हकारत की नज़र से देख के खुद तकब्बुर की अलामत जाहिर कर देता। कितना अल्लाह ताला के करीब, देखो मैं कितना करीब हूँ, कितना यार ये तो कितना इब्लीस वाला ट्रेट है ना। ये देखें, यानी जो जिस चीज से रोका गया, मिसाल मैंने आपको एक बहुत सादा रोजमर्रा जिंदगी की थी, लेकिन अगर आप इसके अंदर उतरे तो इसमें दो सिनेरियोस के अंदर दो मुख्तलिफ पैराडाइम आपको नजर आएंगे। इसमें देखें सोर्सेज नजर आएंगे दीन के, इसमें आपको नजर आएंगे कि रसूलुल्लाह की बात को समझा कैसे जाता है, इसमें आपको नजर आएगा कि समझने के बाद उसको जिंदगी के अंदर फैलाया कैसे जाता है, अपनाया कैसे जाता है। तो ये दो सिनेरियोज हैं, ये दो सिनेरियो जब आपके सामने आते हैं, तो जब ये आपके सामने आते हैं तो आप फिर सोचते हैं अपनी अकल से कि भाई ये बात ठीक थी कि ये बात ठीक।